رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس، اور اس ٹرانسمیشن کا ایک بہت ہی حسین سیگمنٹ جس کو ہم حسن بیان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور آج 18 رمضان المبارک ہم ایک اور کوارٹر فائنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا انیشل راؤنڈ رہا اور اس کے اندر بھی، اور پھر پہلے کوارٹر میں ہمارے ساتھ بہت سے زبردست مقررین شریک رہے الحمدللہ، اور اپنے حسن بیان کے ذریعے سے انہوں نے آپ کو بہت ہی محظوظ کیا۔ اور آگے ہمارے یہ سیگمنٹس کوارٹر انشاءاللہ ہمارے ختم ہوں گے، پھر اس کے بعد سیمی راؤنڈ ہے، پھر اس کے بعد فائنل۔ تو ہمارے پاس ڈے بائی ڈے یہ جو حسن بیان کا سلسلہ ہے یہ اور حسین تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع خاص ہے اور تعلیمی نظام بنیادی طور پہ ہمارا موضوع ہے۔ تو اپنے کو ہوسٹ سے پہلے میں موضوع تو ریویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اپنے سپانسرز کا شکریہ تو ان کے بغیر ادا کر سکتا ہوں، جو کہ ضروری ہے۔ یہ ہمارا سیگمنٹ حسن بیان، اس کے ہمارے لیڈ سپانسر ہیں ٹی ایم سی سہراب گوڈ، جن کی جانب سے جائے گی ونر کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی موٹر بائک، اور رنر اپ کے لیے عمرے کا ویزا خدمات الفردوس کی جانب سے، اور کیش پرائز بھی۔ اور اسی طرح سیکنڈ رنر اپ کے لیے ہے احسن الکلام ڈینی کا ایک نہایت ہی خوبصورت تحفہ، آسان ترجمہ قرآن، ڈیجیٹل آسان ترجمہ قرآن کی صورت میں، اور ساتھ میں کیش پرائز بھی۔ اور ساتھ میں تینوں لوگوں کو، ان تینوں ونر، رنر اپ اور سیکنڈ رنر اپ کو جائے گی جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی جانب سے ایک بہت ہی بہترین پیاری سی حسن رمضان کی جانب سے شیلڈ بھی۔ ہمارے آج کے کو ہوسٹ بھی حسب سابق حسن بیان میں بھائی عاصم بلال ہمارے ساتھ ہیں، تشریف لائیں گے۔ عاصم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ عاصم بھائی۔ جناب میں ایک قطع آپ کی اجازت سے پیش کر دوں، پھر اس کے بعد میں جناب سر بانگ دراز سے انتخاب ہے جناب، ہمارے منصفین کرام ہیں محمد بن فیصل مرزا محمد ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ ان کا بھی۔ کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں، غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں، سنے گا اقبال کون ان کو، سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو یہ جناب علامہ اقبال کے بانگ دراز سے ایک انتخاب۔ تو جناب آج کا موضوع ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ ضرور سانجھا کریں، اور پھر ہمارے مقررین۔ بہت ہی منفرد اور بہت زبردست قسم کا آج کا موضوع جناب یعنی کہ قرارداد ہے، جس پر گزشتہ راؤنڈ میں جیسے ہم نے آپ کو تعارف کروایا تھا بحث ہوگی، حمایت میں مخالفت میں دلائل آئیں گے۔ قرارداد ہے ہماری کہ ہمارے تعلیمی زوال کا سبب سر سید کا نظام تعلیم ہے، یہ قرارداد ہے۔ یقیناً آپ بھی سن کر چونک پڑے ہوں گے اور توقع کر رہے ہوں گے بہت اچھے دلائل کی، جیسا کہ ہم کر رہے ہیں۔ مقررین کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پہلے مقرر ہیں جامعۃ الانور سے عبد المعیز، جو قرارداد کی موافقت میں تقریر کریں گے۔ دوسرے مقرر ہیں ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد سے محمد احسان مقصود، جو قرارداد کی مخالفت کریں گے۔ تیسرے مقرر ہیں جی سی حیدرآباد سے اویس علی قاضی، جو قرارداد کی موافقت کریں گے۔ واضح رہے کہ یہ وہ مقرر ہیں جو ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے دو مقررین وائلڈ کارڈ انٹری سے آئیں گے، اور یہ ہمارے وہ شریک ہیں جو پیچھے رہ جانے والوں میں سب سے زیادہ نمبرز کے حامل تھے، تو انہیں وائلڈ کارڈ دے کر ہم نے سیمی فائنل میں شریک کیا ہے جناب۔ اور چوتھے مقرر ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی سے خانزادہ حسان، جو کہ قرارداد کی مخالفت کریں گے۔ یہ چاروں سوری پچھلے انیشیل راؤنڈ میں ہم نے انہیں وائلڈ کارڈ دیا، اور یہ کوارٹر فائنل میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں یہ چاروں شرکا۔ تو جناب کوئی شعر پڑھیں گے آپ؟ شعر کچھ تقاریر آ جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جناب ہم بھائی دیکھو
اب رات میں تو روزہ نہیں ہوتا. ہمارے منصف صاحب کو کوئی پانی شانی کوئی جو ہے نا بہت زیادہ کھانسی ہو گئی ان کو, ظاہر روزہ دن بھر جو ہے نا گلا خشک, بڑے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, ذمہ داری بھی بہت بہت بڑی. بہت شکریہ. چلیں جی ناظرین محترم, سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں کہ یہ موضوعات جتنے بھی آپ کے پاس آئے ہیں, جس طرح ہم نے شروع میں پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم تقریر برائے تقریر, خطابت برائے خطابت, ہاں لفاظی برائے لفاظی, اس پر بلیو نہیں کرتے. اور ہم نے شروع دن سے بہت ہی عرق ریزی کے ساتھ پوری ٹیم نے بیٹھ کے موضوعات وہ ڈیسائیڈ کیے, وہ طے کیے کہ جن سے خود ہمیں بھی اور ہمارے تمام سننے والوں کو کچھ سیکھنے کو ملے. خود مقررین کو بھی, خود آف کورس مقررین کو بھی, جب وہ ریسرچ کریں گے اور ان کے تھرو ہمیں اور ہماری تمام کی تمام آڈینس کو ایک نظریہ ملے, کوئی نیریٹو ملے, کوئی دلائل ملیں, کوئی ریسرچ ملے اور ان کو فائدہ محسوس ہو. جو وقت وہ لگا رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کو سننے میں, ہم پوری حسن رمضان کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے, ہم نہیں چاہتے کہ یہ ٹرانسمیشن برائے ٹرانسمیشن ہو. جو بھی سیگمنٹ آپ لے لیں الحمدللہ ایک روایتی ٹرانسمیشن نہ رہے. بالکل. تو جدت و روایت کا ایک حسین امتزاج, جیسے کہ جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم بالکل ماشاءاللہ دین اور دنیا کا حسین امتزاج ہے. اور آج تعلیمی نظام کی جب بات ہوگی تو میں ضرور توقع کروں گا کہ جامعۃ الرشید کے حوالے سے بھی کچھ مقررین نے تیاری کی ہوگی اور دلائل کا سہارا لیں گے. اس نظام تعلیم سے بہت بھاری دلائل ملیں گے ان کو. اور ناظرین محترم, جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ایسے افراد تیار کر رہا ہے, رجال سازی میں وہ کردار ادا کر رہا ہے جس کی اشد ضرورت ہے. تعلیمی نظام یا تو زوال کا سبب ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی قوم کی ترقی کا سبب ہوتے ہیں, عروج کا سبب ہوتے ہیں. تو یہ تعلیمی نظام ہی قوموں کا دھارا اور مستقبل طے کرتے ہیں. جس طرح میں کہتا رہتا ہوں کہ لارڈ مکالے کو ہم بہت کوستے ہیں کہ جی وہ نظام تعلیم اور یہ نظام تعلیم دیکھیں جی ہمارے تھانہ کلچر میں, ہمارے عدالتی نظام, یعنی ہمیں 70 71 72 سال ہو گئے. ویسے تو میں جب سے سن رہا ہوں 70 سال سے ہی ہم آزاد ہوئے ہیں, لیکن چلیں جتنے بھی ہو گئے 71 72 سال 77 ہو گئے, 77 ہو گئے, اب بڑھ گئے آگے. 77 سال میں آزادی کو ہو گئے, لیکن اس 77 سال میں ہم اس نظام تعلیم کا جو خمیازہ ہے وہ ابھی تک بھگت رہے ہیں. اور شاید آئی ڈونٹ نو, اگر ہم نے ابھی آنکھیں نہیں کھولیں, اگر ہم نے جامعۃ الرشید جیسے اداروں کو نہیں سنبھالا, سپورٹ نہیں کیا, اپنے حصے کی شمع نہیں جلائی, تو شاید ہم پتہ نہیں کب تک بھگتے رہیں گے. تو بہرحال جامعہ رشید کی بات آ ہی گئی ہے تو آپ کو میں ایک ریمائنڈر بھی دے دوں کہ آپ کو جامعہ رشید کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اپنے تعاون کے ذریعے سے. اور ہماری یہاں اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں فریم میں, تو آپ جائیے اور جامعہ رشید کے ساتھ اپنا کنٹریبیوشن یقینی بنائیے. تب تک ہم مقرر کو بلا لیں. آپ کو بس 1 منٹ لگے گا, آپ نے QR کوڈ اسکین کرنا ہے اور اکاؤنٹ ڈیٹیل سامنے ہے, جو اکاؤنٹ میں ہے ادھر ڈال کے ادھر آئیں, آپ کو اور زیادہ لطف آئے گا انشاءاللہ. تو جناب پہلے مقرر کو بلائیے پلیز. پہلے شریک ہیں جامعۃ الانور سے عبد المعیز. آئیے, عبد المعیز بھائی آئیں گے اور امید ہے انشاءاللہ چھا جائیں گے. ہیں جی, اور تمام مقررین کے لیے ہماری نیک تمنا ہے. تو جناب عبد المعیز بھائی آپ کے لیے آپ کے پاس ہیں 3 سے 4 منٹ. قرارداد آپ کے پاس ہے اور اس قرارداد کی موافقت میں انہوں نے بات کرنی ہے, بات کریں گے. اور جناب آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اب. جناب صدر اعلی وقار, پیش کردہ قرارداد میں ہمارے تعلیم سے مراد پاکستان کا نظام تعلیم ہے. زوال سے مراد ترقی نہ کرنا یا منفی اثرات ظاہر کرنا یا ناقص ہونا یا کمزور ہونا. صدر اعلی وقار, سبب سے مراد وجہ کے ہیں اور سر سید کے نظام تعلیم سے مراد وہ نظام جو 19ویں صدی میں مغربی علوم کو اپنانے کی کوشش میں سر سید نے بنایا, جس میں اسلامی اقدار سے روگردانی کی گئی. صدر اعلی وقار ثابت ہوا, صدر اعلی وقار قرارداد حقیقت سے قریب ہے. میں قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں. صدر اعلی وقار, پاکستان ایجوکیشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے 2019 کی رپورٹ کے مطابق سر سید کے نصاب میں مغربی علوم 70% ہیں اور دینی علوم 30% ہے, جس سے طلبہ اپنے ملکی وراثت سے دور ہوتے گئے اور ہم آہستہ آہستہ جس فن میں ہمیں ملکہ حاصل تھا اس سے دور ہوتے گئے اور نوکری کی طرف بڑھتے گئے, یعنی کہ غلام اپنے غلام بنتے گئے. صدر اعلی وقار آپ خود ہی بتائیے, جو نظام ہمیں غلامی کی طرف لے جائے وہ کیسے ترقی دے سکتا ہے؟ ثابت ہوا قرارداد منظور ہوتی ہے. صدر اعلی وقار, نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے مطابق سر سید کا نظام رٹے پر منحصر ہے, یعنی علمی قابلیت, جس میں عملی مہارتیں اور فنی مہارتوں کو نظر انداز کر دیا گیا, جس کی وجہ سے عالمی رپورٹ کے مطابق ہمارے پاکستان کی کوئی بھی جامعہ ٹاپ 100 میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی. کیوں؟ کیونکہ اس کا بچہ تجزیاتی مہارتوں
سے دور ہے تو ثابت ہوا قرارداد منظور ہوتی ہے۔ صدر اعلی وقار سر سید نے خواتین کی تعلیم پر زور دیا، یعنی مخلوط نظام تعلیم بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالاکنڈ یونیورسٹی میں 4000 لڑکیوں کی تصویر برآمد ہوتی ہے تو کبھی جس یونیورسٹی میں کپل نائٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو صدر اعلی وقار آپ خود ہی بتائیے کہ جو نظام اوریانی اور فحاشی کی طرف لے جائے وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ ثابت ہوا قرارداد منظور ہوتی ہے۔ صدر اعلی وقار سر سید کے نظام تعلیم کا مقصد تھا دینی مدارس اور روایتی اقدار سے دوری۔ تو صدر اعلی وقار آپ خود ہی بتائیے کہ جو نظام ہمیں اسلام سے دور کر رہا ہو وہ کیسے ہمیں ترقی دے سکتا ہے؟ اس ہائیر ایجوکیشن کمیشن کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق دینی اداروں میں 40% داخلوں میں کمی آئی، جس کی وجہ یہ صدر اعلی وقار لبرلزم اور ایتھیزم میں آہستہ آہستہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جو نظام دین اور اسلام سے دور کرے وہ کیسے ترقی دے سکتا ہے۔ صدر اعلی وقار سر سید کے نظام تعلیم کا مقصد تھا کہ سر سید کے نظام تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ طلبہ وحدت سے دور ہوتے گئے، یعنی کہ تعصب میں لے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جس یونیورسٹی کے وائس چانسلر اپنے طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملا نے اس وطن کا بیڑا غرق کیا، ان سے دور رہو۔ صدر اعلی وقار جو نظام اتحاد و اتفاق میں ہمیں ساتھ نہیں لے جا سکتا وہ کیسے ترقی دے سکتا ہے؟ تو ثابت ہوا کہ سر سید کا نظام تعلیم زوال کا سبب ہے۔ صدر اعلی وقار مخالفین آئیں گے اور کہیں گے کہ سر سید نے انگریزی تعلیم کو رائج کیا، تو میں بتا چلوں کہ انہوں نے ہم پر مسلط کیا اور ہمیں بتایا کہ انگریزی تعلیم ہی ہماری ترقی کی ضامن ہے۔ حالانکہ صدر اعلی وقار چائنا اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کر کے ترقی یافتہ بنا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سر سید نے جو ہمیں نظام دیا وہ زوال کا سبب ہے۔ صدر اعلی وقار مقررین آئیں گے اور کہیں گے کہ سر سید نے سائنسی علوم پر زور دیا تو ان کو بتا چلوں، اور جدید فنون پر زور دیا تو ان کو میں بتا چلوں کہ آئی ٹی کے سیمیناروں میں عورتوں کو یورپی کپڑے زیب تن کروائے جاتے ہیں، تو کبھی انگریزی سیکھ کر دیار غیر کو اپنا مسکن بنانے والے یہ تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیار غیر ہی ان کا مسکن ہے اور پاکستان میں کچھ نہیں۔ یہ سر سید کے نظام تعلیم کی وجہ سے ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سر سید کے نظام تعلیم زوال کا سبب ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ثابت واہ 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 واہ، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اگلا شعر کیا ہے اس کا؟ اتنا مشہور چیزیں یاد رہتی ہیں بھائی۔ ہاں، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ چلیں سمجھ رہا تھا کھو جاؤ گے۔ جناب اگلے شریک ہیں قرارداد کی مخالفت کریں گے ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد سے محمد احسان مقصود۔ جناب یہ بتائیں گے کہ ہمارا تعلیمی زوال جو ہے اس کا سبب سر سید کا نظام تعلیم نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا کہ جو انیشیل راؤنڈ میں احسان بھائی کی زبردست قسم کی پارٹیسپیشن تھی تو تگڑا کاؤنٹر آنے والا ہے بالکل۔ تو جناب دیکھتے ہیں، اور 4 منٹ یقینی بات ہے کہ وہ اپنے راؤنڈ جیت کر آئے ہیں تو اب آگے زیادہ ٹف سے ٹف جناب۔ تو 4 منٹ تک کا ٹائم شروع ہو رہا ہے سر اب۔ سر اعلی وقار میں سے پہلے آنے والے مقرر نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ اوریانی پھیل رہی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے بنیادی نظام تعلیم کی وجہ نہیں ہے، سر سید کا نظام تعلیم اس چیز کے نہیں کہہ رہا بلکہ تربیت کا فقدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی طور پہ بحران ہے، معاشی طور پہ بحران بھائی اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کی کلاسز نہیں ہو رہی، صحیح جو معیار ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ نہیں رہا ہے، تو کیریئر کاؤنسلنگ کی کلاسز نہ ہونا تو یہ معاشی بحران کی وجہ بن رہا ہے جہاں کہ سر سید کا نظام تعلیم۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ لارڈ مکالے کا نظام، آپ کو معلوم ہے کہ ہم دفاعی طور پر دیکھیں، معاشی طور پر دیکھیں، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، ہم ترقی یافتہ کون سا نظام لیتے ہیں تو تعلیمی نظام اس کو لینا پڑتا ہے، مجبوری ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے معیار کے ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے۔ میں جس ادارے میں کھڑا ہوں اس وقت جامعۃ الرشید میں اس وقت دینی اور رسی علوم کا ایک حسین امتزاج میں میرا اپنا جس ادارے سے تعلق ہے ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد، وہاں پہ دینی اور رسی علوم کا حسین امتزاج مل رہا ہے، اپنے ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے۔ سر سید کے نظام تعلیم بھی یہی کہتا ہے کہ اس چیز کو اپنے ماحول، اپنے مذہب اور اپنے اقدار و روایات کے ہم آہنگ کیا جائے بجائے اس کے مکمل طور پر اس کو قبول کیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں قرارداد کی طرف۔ قرارداد میں لفظ ہمارے سے مراد اس پاکستان میں بستے 24 کروڑ عوام ہے، تعلیمی نظام سے مراد وہ طریقہ تعلیم اور نصاب تعلیم ہے، اور سر سید کے سبب زوال سے مراد کمی، انحطاط یا تنزلی ہے۔ سر سید کے نظام تعلیم سے مراد جدت اور روشن خیالی ہے، اور زوال سبب سے مراد وجہ ہے۔ تو مفہوم کلی یہ طے پایا کہ اس 24 کروڑ عوام میں جو 24 کروڑ عوام کے لیے جو طریقہ تعلیم رائج ہے وہ اس کی تنزلی کی وجہ سر سید کے نظام تعلیم کے جو جدت ہے، جو روشن خیالی ہے، وہ وجہ بن رہی ہے۔ تو یہ
قرارداد حقیقت کے بالکل برعکس ہے تو میں اس کی بھرپور مخالفت کروں گا. کہ وجہ یہ ہے کہ اگر اس قرارداد کو ہم منطقی طور پر دیکھیں, منطقی طور پر دیکھیں, ایک وقت میں ایک چیز دو کردار نہیں نبھا سکتی. اگر ہم دیکھیں کہ وہ چیز نظام تعلیم کے فروغ کا باعث بن رہی ہے, بجائے جو چیز تعلیم کے فروغ کا باعث بنے, جو تعلیم کو وسعت دے, جو تعلیم کو آگے بڑھائے, جو نظام, تو وہی تعلیم کے زوال کا کیسے باعث بن سکتا ہے؟ سر سید کے نظام نے تعلیم کو آگے بڑھایا ہے, سر سید کے نظام نے تعلیم کو عورتوں کو حقوق دیے ہیں, سر سید کے نظام نے کئی طرح سے سائنسی ایجادات اور کئی طرح سے انسان کو زیادہ سوچنے کا متحمل بنایا ہے. تو یہ چیز وسعت دے رہا ہے, تو ایک وقت میں فروغ کا باعث, دوسرے وقت میں اسی وقت میں زوال کا باعث کیسے بن سکتا ہے؟ منطقی طور پر اس دلیل کو رد کیا جاتا ہے. اگر ہم سائنسی طور پر دیکھیں, سائنسی طور پر سائنٹیفک ریزننگ یعنی کسی بھی چیز کی وجہ تلاش کرنا, سائنسی طور پر یہ نظام بھی یہی کہتا ہے, یہ نظام بھی اسی چیز کی حمایت کرتا ہے کہ کسی بھی چیز کی وجہ تلاش کی جائے. تو یہ سائنس اور اس چیز کی ہم آہنگی یہ باور کرواتی ہے کہ یہ نظام سائنس کے بالکل مطابق ہے, اور اس طرح یہ کسی زوال کا سبب نہیں بنتا ہے. اس طرح اگر ہم دیکھیں تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ اور اس کے بعد مغلیہ سلطنت کے ابتدائی دور میں اس وقت کے جو نظام تعلیم تھا, دینی اور رسمی علوم ایک ساتھ تھے. اس کے بعد انگریز آئے, انگریز نے اس چیز کو الگ الگ کیا. سر سید نے اسی چیز کو دوبارہ جدید طور پہ, جدید خطوط پہ اس کو دوبارہ آگے لے کر آئے, جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اگر ہم اس کو سیاسی طور پر دیکھیں تو سر سید کے نظام تعلیم سے جو نکلنے والے رجال کار تھے, انہوں نے پاکستان کو آزاد کرانے میں بنیادی کردار ادا کی ہے. انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. سیاسی طور پر بھی یہ قرارداد مسترد ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا تاریخ رقم کر دی. اور اگر ہم اس قرارداد کو تمدنی اور ثقافتی اعتبار سے دیکھیں تو ہر اعتبار عوام پہ گہرا اثر ڈالا ہے اس نظام تعلیم نے. ہر شخص اس نظام تعلیم سے متاثر ہوا ہے, ہر شخص نے اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھایا ہے. تو زندگی پر اتنا گہرا اثر ڈالنا کسی بھی نظام تعلیم کی اس کی منظوری کی علامت ہوتی ہے. لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے اور ایک مثبت اثر ڈالا ہے, انسان نے آگے بڑھنا سیکھا ہے. اگر ہم اپنے آج کے دور میں دیکھیں, پاکستان کے اندر جتنی دفاعی طور پہ آگے بڑھا ہے پاکستان, تو وہ فقط اس نظام تعلیم پر چل کر ہی آگے بڑھا ہے. اور اس سے ہمیں دین سے دور نہیں کیا, بلکہ دین کے ہم آہنگ کر کے ہم اپنی اقدار و روایات اور ان چیزوں کے ہم آہنگ کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. اور ہمارے ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد سے تشریف لانے والے معزز مہمان جن کا نام احسان مقصود, تو وہ اپنی حاضری لگوا رہے تھے آج کے اس ڈیبیٹ میں, اور قرارداد کی تھی انہوں نے مخالفت. جناب اگلے شریک کون ہے ہمارے ساتھ؟ اگلے شریک ہیں جی حیدرآباد سے اس قرارداد کی حمایت میں اویس علی قاضی. ہاں جی, اویس علی قاضی صاحب ہیں, اور یہ انیشیلز میں وائلڈ کارڈ انٹری کے طور پہ ہمارے ساتھ ہیں آج کے اس کوارٹر میں. تو اویس علی قاضی صاحب کے پاس بھی ہیں جی 4 منٹ, اور 4 منٹ تک وہ اپنی گفتگو کر سکتے ہیں, اپنے دلائل دے سکتے ہیں. اور ناظرین محترم, آپ حضرات ذرا توجہ سے اس گفتگو کو سنیں, اس بحث کو سنیں, اور آپ کا بھی اپنا نظریہ جو ہے اس کو شاید یہ گفتگو, یہ دلائل بدلنے میں مدد کر سکیں, یا اس میں کچھ آپ کے علم میں اضافے کا یقینی طور پہ سبب بن سکیں. تو آپ حضرات اس کو تقریر برائے تقریر یا بحث برائے بحث نہیں لیں گے, بلکہ اس کو توجہ سے سماعت کریں گے انشاءاللہ. تو جناب 3 سے 4 منٹ کا وقت ہے اویس علی قاضی صاحب کے پاس, اور ہمارے 3 سے 4 منٹ کا جو ٹائم ہے یہ شروع ہو رہا ہے آپ کا اویس بھائی اب. جناب. صدر علی وقار, قرارداد میں موجود پہلا لفظ ہمارے تعلیمی زوال سے مراد ملک پاکستان کے لوگوں کی تعلیمی کمزوری ہے. سبب سے مراد وجہ کیا ہے؟ جبکہ سر سید احمد خان کے تعلیمی نظام سے مراد سر سید کا کوئی خاص تعلیمی نظام نہیں, بلکہ وہ تحریکیں ہیں جس میں انہوں نے مغربی ثقافت اور مغربی فکر کو یکجا کر کے انسان کو مشینی غلام بنانے کی کوشش کی, جس میں طلباء کو نوکری اور ڈگریوں کے حسین خوابوں میں پھنسا کر اپنے اہم مقصد سے دور کرنے کی کوشش کی, اور اس کا کوئی مثبت اثر نکلنے کے بجائے صرف اور صرف نقصان بڑھا. لہٰذا یہ قرارداد حقیقت کے بالکل قریب ہے. تو اس لیے میں اس قرارداد کی مکمل طور بھرپور حمایت کرتا ہوں. چونکہ سر سید احمد خان جو تھے وہ چونکہ سر سید احمد خان نے جدید اور مغربی طرز فکر کو فروغ دیا, اسی لیے یونیورسٹیز اور روایتی تعلیمی مغربی مذہبی اور روایتی تعلیمی ادارے عدم توجہی کا شکار ہوئے, اور
मदारिस और उलमा तबके ने इस चीज़ को मजहबी बेजारी करार दिया। इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हो गए और इसका जो मजमूई हल निकला वो ये कि सर सैयद अहमद ख़ान का हमारा तालीमी इसका मजमूई हल ये निकला कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो ज़वाल का शिकार हुआ। सो लिहाजा ये करारदाद मुकम्मल तौर पर भरपूर तरीके से मंजूर होती है। अगर तकरारदाद को अक़ली एतबार से देखा जाए तो सर सैयद अहमद ख़ान का जो तालीमी निज़ाम था वो दरअसल उनका अपना तालीमी निज़ाम नहीं था, बल्कि उनका लॉर्ड मैकाले के दिए गए तालीमी निज़ाम से अख़ज़ किया गया था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस तालीमी निज़ाम के मुताबिक तख्लीक कार के बजाय एक कठपुतली इंसान और मशीनी ग़ुलाम इंसान जन्म लेता है और इस वजह से वो अलगोरिथम का ताबे हो जाता है और किसी भी शख्स के मुसल्लत करदा कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है और आने वाली नस्लों को इस चीज़ की तरवीज पर अमल करने की अमल करने की तलकीन करता है। लेकिन एक तख्लीक़कार इंसान आज़ादी राय रखता है, अपनी सोच रखता है, अक्लमंद होता है, तो इस वजह से वो नई मुस्बत ईजादात भी कर सकता है और तरक्याती मैदान में कामयाब भी हो सकता है। लेकिन अगर सर सैयद के निज़ाम तालीम के मुताबिक देखें तो जो ये लॉर्ड मैकाले का निज़ाम तालीम था जिसको सर सैयद अहमद ख़ान ने अख़ज़ करके अपना तालीमी निज़ाम बनाया और उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इंसान इस तालीमी निज़ाम के मुताबिक इंसान जो है वो तरक्की के मैदानों से गिरता रहा और वो कामयाब नहीं हुआ, लिहाजा ये करारदाद मंजूर होती है। जनाब वाला मजहबी मगरबी तहज़ीब की बुनियाद ख़ुद पसंदी और तासुब पर मबनी है। लिहाजा इसीलिए मैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ शाहराओं पर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे गूंजते भी देखता हूँ और तो कभी मुशायरों में खुदा के ख़िलाफ़ अशहार की घन गरज में उसे दाद मिलते भी देखता हूँ और कभी शिनाख्ती कार्ड पर पंजाबी लिखे होने की वजह से मज़दूरों को मरते भी देखता हूँ। इसी और इन सब सूरत हाल के बाद कोई तालीमी इदारा हमें इत्तेहाद का दर्स देने के लिए कोई सेमिनार मुनक़िद नहीं करता और सदर अली वक़ार ये करारदाद मंजूर होती है। शुक्रिया जनाब ओवैस अली काजी साहब ऑलमोस्ट 2-3 सेकंड कम में उन्होंने अपनी ये गुफ्तगू मुकम्मल की है। तो जनाब आसिम बिलाल भाई जी और बस अगले शरीक जो हैं उनको बुलाएं आप प्लीज़। दारुल उलूम कराची से खानज़ादा हसन इस करारदाद की मुखालफत करेंगे जनाब, यानी कि बताएंगे कि हमारे तालीमी ज़वाल का सबब सर सैयद का निज़ाम तालीम नहीं है और आपकी एनर्जी इतनी लो क्यों है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है मेरी एनर्जी। आपकी एनर्जी इतना आहिस्ता से आपने बुलाया है भाई बस वो साहब का तकरीर पे दुख हो रहा था थोड़ा सा। अच्छा दुख हो रहा था, लेकिन बहरहाल उन्होंने आगाज़ अच्छा बांधा था, मुझे लगा कि इंशाल्लाह। और एक अच्छी बात ये कि उन्होंने छोड़ा नहीं हाँ। ख़िताम में भी क्या कहेंगे कि मंजूर होती है ये बात सही है, आपकी समातों का शुक्रिया नहीं कहा मैंने। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, और जनाब ये बड़ी सही बात है जब कोई मुकर्रर बोलता है ना और वो ये कहता है कि आपकी समातों को बहुत शुक्रिया, तो बड़ा इंसान को बड़ा अजीब सा फील होता है कि कौन सी समात है भाईजान, आपने तो बोले ही नहीं, 2-4 जुमलों में आप छुट्टी कर गए। तो चलें जनाब, नाज़रीन मोहतरम, हमारे अगले शरीक हैं जामिया दारुल उलूम कराची से और उनके पास भी 3 से 4 मिनट हैं और टाइम शुरू हो रहा है जनाब का अब। जनाबे वाला एक मुकर्रिर आए और अपनी पूरी तकरीर में सर सैयद को गलत गर्दानते रहे। मैं उन्हें बताता चलूँ कि उस ज़माने में हमारा तालीमी निज़ाम पस्ती की तरफ था और सर सैयद ने उस ज़माने में कोशिशें करके अंग्रेज़ साम्राज्य के मुकाबिल हम लोग को लाने के लिए कोशिशें शुरू की थी। सो उनकी ये दलील रद्द होती है। फिर एक और मुकर्रिर आए और कहने लगे कि सर सैयद का मकसद फ़कत बरतानवी सकाफ़त और मज़हब को प्रमोट करना था। जनाबे वाला मैं उन्हें बताता चलूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि उन्होंने अगर थोड़ा सा मुताला किया होता और पढ़ा होता तो उन्हें अंदाज़ा होता कि उन्होंने एक किताब लिखी थी असबाब बगावत हिंद के नाम से, जिसमें उन्होंने बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ भरपूर तनकीद की थी। सो उनकी ये दलील भी रद्द होती है। जनाबे वाला अब आते हैं करारदाद की तरफ। पेश करदा करारदाद में 4 अल्फाज काबिल गौर हैं। पहला अहम लफ्ज़ ज़वाल, जिससे मुराद है तबाहाली का शिकार होना या नाकिस होना। सबब से मुराद किसी वजह से खामी का वजूद में आना है, जबकि सर सैयद से मुराद 19वीं सदी के वो मशहूर मुस्लिम नज़रिए पर डटे वो मुस्लिम और फ़लसफ़ी हैं जिन्होंने अपना निज़ाम तालीम बनाया था। और निज़ाम तालीम से मुराद वो निज़ाम तालीम है जो इस्लामी इक़दार और रिवायात का पास रखते हुए जदीद उलूम से
مزین ہو. سو جناب والا اس قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ ایسا نظام تعلیم جو اسلامی روایات و اقدار کا پاس رکھتا ہو اور جدید علوم سے مزین بھی ہو وہی ہمارے نظام تعلیم کے زوال کا سبب ہے. جناب والا آپ ہی بتائیے کہ ایک ہی چیز اگر صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے تو یہ عقل ہی کے خلاف ہے, لہٰذا قرارداد یہیں پہ مسترد ہوتی ہے. جناب والا سیدھی سی بات ہے, اگر کسی جگہ پہ کوئی قانون بنایا جاتا ہے اور اس قانون پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو اس قانون کو ذمہ دار ہرگز نہیں ٹھہرایا جاتا. بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے نظام تعلیم پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں 91 نمبر پہ کھڑے ہیں, جبکہ وہی مغربی ممالک جن کے طرز تعلیم کا حوالہ سر سید دیا کرتے تھے آج دنیا کے 10 بہترین ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں. سو قرارداد یہیں پر مسترد ہوتی ہے. جناب والا اگر ہم سر سید کے نظری تعلیم کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سر سید نے مسلمانان بر صغیر کو انگریزی سیکھنے کی طرف راغب کیا تھا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مواقع میسر آ سکیں اور وہ انگریز سامراج کے مقابل کھڑے ہو سکیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اسے فرنگی زبان کہہ کر ہمیشہ پس پشت ڈالے رکھا اور آج احساس ہو رہا ہے کہ جب عہد نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں, جب سائنس ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے مواد کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں جا رہا, جب ہمارے ملک کے وزیر اور لیڈر جو اس ملک کا چہرہ ہے وہی صحیح طور سے انگریزی سمجھ اور بول نہیں پا رہے, سو یہ تمام مسائل وہ ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ سر سید ہمارے نظام تعلیم کے زوال کا سبب ہرگز نہیں بلکہ ہماری اپنی نااہلی اور سستی ہے. جناب والا اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ سر سید نے ہمیشہ انگریز کی بیجا مخالفت کی تھی. یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے علی گڑھ تحریک ہو جو جدید علوم سے مزین تھی, یا پھر مسلمانوں میں سیاسی سماجی بیداری پیدا کرنا ہو, یا ان کو ایک راہ پر گامزن کرنا ہو, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن سے اب ہم بہت دور جا چکے ہیں. سو یہی وجہ ہے کہ سر سید کے نظام تعلیم ہرگز ہمارے زوال کا سبب نہیں بلکہ یہ علی گڑھ تحریک کا اثر ہی تھا جس نے اس زمانے میں مسلمانوں کو برطانوی شکنجے سے آزاد کروایا تھا. سو قرارداد یہیں پر مسترد ہوتی ہے. جناب والا اگر قرارداد کا منطقی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو یہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرارداد میں سر سید کے نظام تعلیم کو زوال کا سبب قرار دینا بالکل دو متضاد چیزوں کو یکجا جمع کرنے کے مترادف ہے, کیونکہ ہمیشہ ایک ہی چیز صحیح اور غلط دونوں نہیں ہو سکتی. اس کی مثال آپ اس سے لیجئے کہ سر سید کا نظام تعلیم ہمارا اپنا وضع کرتا ہے, جبکہ ہمارا جو نظام ہے وہ لارڈ میکالے کا نظام ہے, اور لارڈ میکالے کا نظام ہی برطانوی سامراج کے لیے غلام تیار کرنا تھا, جبکہ سر سید کے نظام تعلیم کا مقصد فقط مسلمانوں کو جدید علوم سے روشناس کروانا تھا. لارڈ میکالے کے نظام کا مقصد فقط اور فقط برطانوی ثقافت و تہذیب کو پروموٹ کرنا تھا اور مقامی روایات کو کمزور کرنا تھا, جبکہ ہمارے سر سید کے نظام تعلیم کا مقصد مسلمانوں کو جدید علوم سے ہم آہنگ کرنا تھا. سو یہ تمام دلائل یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ سر سید کا نظام ہمارے زوال کا سبب نہیں ہے, کیونکہ سر سید تھے جنہوں نے چراغ علم جلایا تھا, وہ ہم ہی تھے جنہوں نے اسے خود آندھیوں کے سپرد کیا, وہی تھے جنہیں تھی فکر فردا, وہی تھے اہل نظر, وہی سر سید دوراں, وہی چراغ سحر. شکریہ جناب. 4 منٹ اور 12 سیکنڈ میں اپنی گفتگو مکمل کی ہے, لیکن کمال کی گفتگو تھی. میں مطلب ورڈکٹ نہیں دے رہا, بہت سارے حضرات دیں گے. نہیں آپ بالکل رائے دے بھی سکتے ہیں, اور ہم بھول گئے آپ کی رائے بہت ضروری, آپ فیصلہ کر دیں. یہ جو مباحثے ہوتے ہیں اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو صدر عالی وقار, صدر محترم ہوتے ہیں, مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں, میں تو یہ پچھلے نہیں یہ دیکھتے رہے ان بھائی. ہاں یہ دیکھ رہے تھے. ہاں یہ تو پھر تو میں اچھا آپ جب تبھی کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی طریقے تو وہ صدر علی وقار فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی رائے میں, مطلب وہ عوام سے رائے لی جاتی ہے, تو یہاں پہ چونکہ اس قدر عوام نہیں ہے کہ ان سے رائے لی جائے, تو آپ تنہا اس بات میں عوام کا نمائندہ ہوں, 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں. تو آپ کریں فیصلہ کہ آپ کے خیال میں اس قرارداد کو منظور ہونا چاہیے یا مسترد ہونا چاہیے. جی جناب, بہت شکریہ. میں تو جو بھی فیصلہ ہے وہ تو دلائل کی روشنی میں ہے, لیکن جو آخری مقرر ہمارے آئے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ, کہ تمام کے تمام چاروں مقررین کے اندر یہ جو آخری مقرر تھے ان کی گفتگو میں مباحثہ ضرور تھا, ماشاءاللہ ظاہر ہے وہ مباحثے پر مشتمل تھی, بٹ اس میں بڑا ہی ایک بیلنس تھا, کہیں بھی وہ بڑی روانی, ہاں بڑی روانی سے, اور یعنی ان کے الفاظ پراپر سمجھ آ رہے تھے, ایک لفظ ان کا جو ادا ہو رہا تھا. بے شک انہوں نے 10-12 سیکنڈ ہم سے اضافی لیے, بٹ وہ اگین ایک مارجن ہوتا ہے ہمارے پاس. تو بہت زبردست گفتگو ہے, اور ان کی اس یعنی گفتگو کی روشنی میں اور جو دلائل انہوں نے دیے, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے لوگوں کو کوستے رہتے ہیں, یہ سر سید کو ہم کوستے رہے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم کو انہوں نے برباد کر دیا.
تو اگر سر سید کا نظام تعلیم بربادی ہے، آخری مقرر کے اکارڈنگلی میں بات کر رہا ہوں، تو پھر جو اس نظام تعلیم ہی کی پروردہ اقوام ہیں تو وہ آج دنیا کی بہترین اقوام کیوں ہیں؟ ترقی کے اعتبار سے، مادی ترقی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اخلاقی اعتبار سے کیا صورتحال ہے، مذہبی اعتبار سے کیا صورتحال ہے، اور سماجی اعتبار سے کیا صورتحال ہے، یہ ایک مستقل ڈیبیٹ ہے. ہم صرف تعلیمی میدان کی بات کر رہے ہیں. تو تعلیمی میدان کے اندر ان کا یہ آرگومنٹ بڑا سوالیہ نشان تو ہے ہمارے لیے. تو بھائی میں تو ضرور میں چاہوں گا، میری نظر میں آخری مقرر کے دلائل کی روشنی میں یہ قرارداد منظور ہوتی ہے. جی سوری مسترد. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں خود اتنا پریشان تھا، وہ پچھلا جو ہمارا ایک کوارٹر تھا اس میں بھی اور اس میں بھی مقررین بیچارے یہ خود بھول جاتے تھے کہ منظور ہے یا مسترد ہے. میری نظر میں ہو رہا تھا نا ایسا. تو بھائی جان قائد پہ پھر اپنے کارکنان کا اثر تھوڑا سا آ جاتا ہے، لیکن بہرحال مسترد کی انہوں نے. تمام شرکاء تشریف لے آئیں یہاں. جناب شرکاء تشریف لے آئیں گے اپنے اس ریڈ کارپٹ پہ جو ان کے لیے ہم نے بچھایا ہے. یہاں جناب ہم ان کا استقبال کریں گے. ہمارے مہمان مقرر، میں ان کا نام لیتے ہوئے بہت گھبراتا ہوں، احسان بھائی، کیونکہ بہت کنسرنڈ ہیں اپنے نام پہ. معیز بھائی السلام علیکم. قاضی صاحب بھائی ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ نے مجھے دیکھ کے کہا جناب صدر مہربانی. اشارہ تو نہیں کیا تھا، دیکھا ہی تھا، لیکن آنکھوں میں اشارے ہو گئے. ہم تمہارے تم ہمارے، یا تم ہمارے ہم تمہارے، اس طرح کا ہے جو بھی ہے. بس باہم ہو گئے. سر آپ دکھا دیں، بول کے اسکیمیں بتا دیں آپ. چلیں جناب. آج کے ہمارے سیمی کے لیے کوالیفائی کرنے والے جو 2 حضرات ہیں، ان میں دوسری پوزیشن کے ساتھ کوالیفائی کر رہے ہیں ہمارے مہمان مقرر جو اسلام آباد سے تشریف لائے، جناب سر سید احسان مقصود صاحب. سر تشریف لائیں، آگے کہاں ہیں؟ جی جناب. اور پہلی پوزیشن آف کورس آپ کو پتہ ہے خانزادہ حسان، وہ جناب دارالعلوم کراچی سے ہمارے شریک تھے آج. تو بہت بہت مبارک ہو جناب بھائی، آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بس میں تھوڑا سا تبصرہ میں منصفین سے بھی لوں گا، بٹ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو احسان بھائی ہیں ان کا انیشیل میں گفتگو بھی بڑی زبردست تھی، بٹ بہت شاید ہر بندے کا بولنے کا سٹائل اپنا مختلف ہوتا ہے. میں نے معیز کو بھی پچھلی بار یہ گزارش کی تھی، اور آج ماشاءاللہ کافی اس اعتبار سے کہ وہ جو سمجھ آنے میں دشواری اور دقت ہے وہ نہیں پیش آئی. تو احسان بھائی آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سیمی میں ذرا روانی جو ہے نا اس کو تھوڑا سا سنبھالیں، کہ بہت ضروری ہوتا ہے. سیمی میں مقابلہ بہت ٹف ہو جائے گا. تو ذرا اپنی گفتار کی جو روانی ہے اس پر آپ کو تھوڑا سا ہمارے لیے کام کر لیں، بعد میں پھر آگے نکل جائے گا، مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ آپ حضرات. سیمی میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. معیز بھائی بہت شکریہ، قاضی صاحب بہت شکریہ. اور معیز اور قاضی کے ساتھ ہمارے گفٹ ہیمپرز جائیں گے. معیز اٹھاؤ یار، کیا لے جانا ہے؟ ہاں الروحان واہ یار ماشاءاللہ. الروحان آپ نے خود پسند کیا ہے ماشاءاللہ. تو الروحان کا پرفیوم لینا ہے یا کیپ؟ بتاؤ، یہ بھی بتاؤ. کیپ. ہمارے آج کے شریک معیز بھائی، الروحان کا یہ تحفہ آپ کے لیے، انہوں نے خود کہا ہے الروحان. اس میں صرف ٹوپی نہیں ہے بھائی، اس میں ڈسکاؤنٹ واؤچر بھی ہے. صحیح ہے، 30% کا ڈسکاؤنٹ واؤچر ہے. دھیان سے کھولنا، گرا نہیں دینا کہیں. ٹھیک ہے. تو جاؤ گے تو 30% ڈسکاؤنٹ سے جو چیز آپ لینا چاہیں، ویسٹ کوٹ، سوٹ، ٹوپی، پرفیوم مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. السلام علیکم، بہت شکریہ. تو جناب قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. اور قاضی صاحب کو ہم دیں گے احسن الکلام کا یہ تحفہ، اور معلم ٹیب ہے احسن الکلام کا. یہ علم کا خزانہ ہے، اور خاص طور پہ وہ علم جو ہمیں سنت سے قریب کرے گا، سیرت سے قریب کرے گا، دین سے قریب کرے گا انشاءاللہ. تو رمضان مبارک میں اس سے بہتر تحفہ تو پھر نہیں ہو سکتا نا. بہت شکریہ ویس قاضی بھائی، جزاک اللہ خیر. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے کسی مقابلے میں. تو ناظرین محترم، آپ حضرات سے تو ملاقات انشاءاللہ ہو رہی ہے نا، چلتی رہتی ہے، لیکن ابھی بھی ہوگی نا تھوڑی دیر بعد. آپ کو رخصت کر کے پھر ان سے ملنا ہے. جی بس بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ سے ملاقات ہو رہی ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد. حسن علم کے خوبصورت، بہترین، شاندار، پر علم اور ایمان افروز سلسلے میں. تب تک اجازت دیجیے، خیال رکھیں اپنا. چھا گئی علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر معتبر ہو گیا، فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا.
حسن رمضان آیا چار سو اللہ 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 حسن رمضان آیا چار